خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج پھر ہم سب پر یہ کرم کیا ہے اور ہم اس کے گھر میں موجود ہیں تاکہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو مل کر سیکھ سکیں۔ تو سب تشریف رکھیں گے، تلاوت ہو چکی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شفاعت۔ کیا ٹاپک ہے؟ شفاعت۔ اور شفاعت کا مطلب ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ شفاعت جب کی جاتی ہے تو پھر اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور شفاعت کا مطلب سفارش کرنا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سفارش کرنا۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام میں سے ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب میں سے، اس میں سدوم اور عمورہ کا ذکر آیا ہے کہ وہاں پر خدا کے بندہ ابراہم کا بھتیجا لوط اپنے کنبے کے ساتھ رہتا تھا، یعنی اپنے گھرانے اور خاندان کے ساتھ وہاں رہائش پذیر تھا۔ لیکن اس علاقے میں بدی گناہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا جو گناہ ہے، اس کا شور، اس کا جرم اتنا سنگین ہے کہ وہ آسمان تک ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ گناہ ہے، اور گناہ بھی معمولی نہیں بلکہ کیسے ہے؟ سنگین ہے۔ اس لیے خدا اپنے بندہ ابراہم سے کہتا ہے کہ میں وہاں کا حال دیکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کا شور میرے کان تک پہنچا۔ اتنا گناہ، اتنی بدیاں ہو رہی تھی کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کا شور اپنے کان سے سن لیا ہے، میرے کان تک ان کے گناہ کا شور پہنچا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا وہاں سے جب ابراہم کو برکت دے کر ابراہم سے 18 باب میں خدا نے ایک بڑا وعدہ کیا اور اسے برکت دی، جبکہ وہ نا امید ہو چکے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بے اولاد ہی، یعنی سارا سے کوئی اولاد نہیں ہوگی اور سارا ایسے ہی اس جہان فانی سے چلی جائے گی اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن ایسی نا امیدی میں خدا نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگلے سال میں سارا سے ایک بیٹا ہوگا، اور سارا اس بات سے ہنسی۔ اس نے کہا کہ اب اس بوڑھی ہڈیوں سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن خدا نے اسے یہ کہا کہ میرے لیے کوئی بات مشکل۔ اس باب کی جو سب سے پاورفل آیت ہے 18 باب کی 14ویں آیت ہے،
جس میں لکھا ہے کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں، جو آج ہم ٹاپک دیکھ رہے ہیں وہ شفاعت کا ہے، اور خدا شفاعت کرنے والوں کی طرف اپنا کان جھکائے رکھتا ہے. اگر آپ دیکھیں 17 آیت میں، تو اس میں لکھا ہے اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ خدا کے جو شفاعت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے رازدار ہوتے ہیں. خدا ان سے بات کرتا ہے، ان سے مشورہ کرتا ہے، اور خدا نے ابراہیم سے بات کی ہے. خدا نے اس سے یہ مشورہ کیا ہے کہ سدوم اور عمورہ کا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور میں انہیں ہلاک کر دوں. لہذا عموس کی کتاب میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں 3 باب اور اس کی 7 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اپنے راز جو ہے وہ آشکارا کرتا ہے، اپنے خدمت گزار لوگوں پر اپنے بھید کھول دیتا ہے. عموس کی کتاب 3 باب اور اس کی 7 آیت. پھر جو شفاعت کرنے والا ہے وہ خدا کے دل پر دستک دینے والا ہوتا ہے. شفاعت کرنے والا خدا کے دل پر دستک دینے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ رکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل خدا کے دل کے دروازے کو نوک کرتا رہتا ہے کہ اے خدا اس بات میں تو میری سفارش کو سن دے، تو رحم فرما دے. لہذا خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. آمین. بشرطے کہ پاک اور صاف دل سے خدا کے حضور میں آیا جائے اور اس کے حضور میں دوزانوں ہو کر لوگوں کے لیے شفاعت کی جائے تو خدا ضرور مہربانی کرتا ہے. پھر شفاعت کرنے والے کو خدا مکرم، اہم اور قیمتی اور عزیز سمجھتا ہے. جو خدا کے حضور میں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گناہ لوگوں نے کیا ہے لیکن خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، منت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں خدا ان لوگوں پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں بخش دے. خدا ایسے لوگوں کو عزیز رکھتا ہے. خدا کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں دانیل کی کتاب میں اس کا 9واں باب اور اس کی 20 سے 23 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ آ کر خدا کے بندہ دانیل کو کہتا ہے کہ تو خدا کا عزیز ہے کیونکہ تو لوگوں کے لیے خدا کے حضور میں شفاعت کرتا ہے. شفاعت کرنے والا شخص درمیانی ہوتا ہے، یعنی مجرم اور منصف کے درمیان کھڑے ہونے والا. ایک طرف مجرم ہوتا ہے، ایک طرف منصف ہوتا ہے، اور درمیان میں شفاعتی ہوتا ہے. اور وہ مجرم کو خدا کے حضور میں لے کر آتا ہے اور سفارش کرتا ہے، اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کا جرم معاف کر دے، اس پر رحم کر دے، اسے چانس دے، اسے موقع دے تاکہ یہ بچ جائے اور آئندہ کو بابرکت اور پاک زندگی بسر کر سکے. آمین. پھر شفاعتی جو ہے وہ رکنوں میں کھڑا ہونے والا ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 22ویں آیت میں
یوں لکھا ہے سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہام خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ وہ وہاں سے چلے لیکن ابراہام وہاں کھڑا رہا، اور لکھا کیا ہے کہ ابراہام خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا، وہ نہیں ہٹا بلکہ وہ وہاں کھڑا رہا ہے۔ شفاعتی جو ہے وہ رکنوں میں کھڑا ہوتا ہے اور خدا کے حضور میں اپنی صدا بلند رکھتا ہے، منت کو جاری رکھتا ہے۔ اور پھر نمبر 2 پر شفاعتی خدا کے نزدیک ہوتا ہے، شفاعت کرنے والا خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ 23 آیت میں لکھا ہے تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور پھر اپنا معاملہ خدا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ خدا کو ایڈوائز دے کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کر دے گا؟ لیکن وہاں پر اس نے اور زیادہ اس بات کو بڑھاتے ہوئے کہا ہے اب خدا کے ساتھ وہ سودے بازی شروع کر رہے ہیں۔ شفاعت کرنے والا خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سودے بازی کر رہے ہیں۔ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں۔ خداوند وہاں سے جانے لگا ہے لیکن شفاعتی وہاں کھڑا رہا ہے اور اس نے بات کو شروع کر دیا ہے اور خدا سے کہتا ہے کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ پھر اگلی بات کہ اگر وہاں 50 لوگ بھی راست باز ہوں کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ خدا کے نزدیک ہونے کے سبب سے وہ بات کر رہے ہیں اور بات کو بڑھاتا جا رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا اپنے ارادے کو اپنے لوگوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے بدل دیتا ہے۔ آمین۔ اور اس نے جرات کی ہے لیکن کیا جواب ملتا ہے؟ خود ہی ابھی ابراہم بات کر رہے ہیں 25ویں آیت میں ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے، یعنی یہ تیری ہستی اور تیرے مقام کو زیبا نہیں دیتا کہ تو نیک اور بد دونوں کو ایک جیسا صلہ دے دے، کیونکہ تو راست بازوں کی طرف ہے، تو اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے، تو اپنے لوگوں کی فیور کرتا ہے، اس لیے تو اپنے نیک اور راست باز لوگوں کو بدکاروں کے ساتھ نہیں گنتا۔ یہ تجھ سے بعید ہے، یہ تو نہیں کر سکتا کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ تو انصاف کرنے والا خدا ہے، تو منصف ہے، تجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خداوند نے بات کو جاری رکھتے ہوئے ابراہم کو جواب دیا ہے اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ ابراہم کی سنی گئی۔ ابراہم نے کتنے کہا ہے؟ 50 کہا ہے اور خدا نے کیا کہا کہ اگر وہاں مجھے 50 راست باز مل گئے تو میں اس شہر کو اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ پھر ابراہم خدا کے حضور اور سفارش کرتا ہے کیونکہ شفاعت کرنے والا خدا سے بات کرنے کی جرات رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ شفاعت کرنے والا ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز رکھتا ہے
اور یہی اقرار بھی کرتا ہے کہ میں خاک اور راکھ ہوں، اور پھر اسے جرأت ملتی ہے کہ وہ خدا سے بات کر سکے، اور پھر وہ خدا سے کنسیشن بھی کرواتا ہے سودے بازی کے دوران، پھر وہ ریٹ کو کم بھی کرواتا ہے۔ خدا ابراہم نے 50 کیا، خدا نے 50 مان لیا۔ پھر ابراہم آگے بات کرتا ہے اور کہتا ہے شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہو، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ ابراہم اب سوال کرتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں۔ خدا نے پھر ابراہم کی بات کو مان لیا، 5 اور کام کر لیے، اور پھر آگے لکھا ہے پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے۔ ابراہم دا چاکا کھل گیا، کہہ رہے ہیں اگر انہوں تھے 40 مل گئے تو پھر کی بنے گا؟ پھر بھی تو راست بازا نو بدا دے نال ہلاک کرے گا۔ لیکن خدا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے شفاعت کرنے والوں کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، باتوں کو مان لیتا ہے۔ ہلیلویا۔ خدا نے کہا کہ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ اور پھر لکھا ہے 30 آیت میں پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو، کیونکہ میں تو وعدہ ہی یاد ہے، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ پہلے 5 کٹا کے اور کٹھے ہی کٹ سودا ہو گیا ہے، 30 پہ آ 40 سے 30 پر آیا۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرأت کی ہے، شاید وہاں 20 ملے۔ 50 تو کام شروع ہے تو 20 تک پہنچ گیا، لیکن خدا نے اسے پھر بھی شرمندہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں اب ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ یعنی 50 کو توڑتے 10 سے آگے، اور خدا نے ابراہم کو نہ نہیں کی۔ جیسی جیسی سفارش شفاعت خدا کا بندہ کر رہا ہے، خدا اسے جواب دے رہا ہے، اور کس میں دے رہا ہے؟ نام ہے کہ ہاں میں دے رہا ہے، کیونکہ خدا شفاعت کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو گناہ گاروں کے لیے میرے حضور میں شفاعت کریں، اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آمین۔ خدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بائبل مقدس ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ خدا کے لوگ شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں خدا کے خادم پادری ذیشان رابرٹ صاحب نے 15 روزہ عبادت کے آخری دن بڑی خوبصورت یہ بات بتائی کہ جو دعا کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے شہر کے چوگرد پہرے دار یا قلعوں کے اوپر، برجیوں کے اوپر کھڑے ہونے والے جو چوکی دار ہیں، جو گارڈ ہیں، جو رکھوالی کرنے والے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور شہر میں ہزاروں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں، لیکن شہر کی حفاظت کرنے والے چند لوگ شہر کے چاروں طرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح شفاعت کرنے والے بھی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کلیسیا کے لیے، علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے شفاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی شفاعت کرنے والے لوگ ہیں،
اسی لیے تو یہ ملک اب تک بچا ہوا ہے. آمین. ورنہ جیسے گناہ اور بدیاں یہاں بھی ہیں، اگر یہاں شفاعت کرنے والے نہ ہوں تو خدا کے کان تک تو ہمارے پاکستان کے گناہوں کا بھی شور پہنچا ہوا ہے. لیکن خدا اپنے لوگوں کی شفاعت کو سنتا ہے اور رحم فرماتا ہے. لیکن شفاعت کرنے والے کا کام ہے کہ وہ مسلسل اپنے کام کو جاری رکھے، وہ اس کام کو بند نہ کرے. اگر وہ رک جائے گا تو پھر اس کی شفاعت بھی خدا تک نہیں پہنچے. ابراہیم خدا سے بات کرتا ہوا، شفاعت کرتا ہوا 50 سے 10 تک پہنچا ہے، لیکن 10 کے بعد ابراہیم خاموش ہو گیا اور اس نے آگے بات نہیں کی. اگر وہ بات کو بڑھاتا تو کیا خدا اس کی نہ سنتا؟ جب وہ 10 تک آ گیا ہے، یعنی پہلے انہیں 5 کر کے کٹائے نے، پھر کٹھے 10 کر کے، تو اگر خدا سے اور گفتگو کرتا کہ خدا وہاں پر 5 لوگ اگر نکل آئیں تو کیا تو بھی انہیں نیست کرے گا؟ تو خدا نے کیا جواب دینا؟ آجی بولے تاکہ جواب آنے خدا نے کی کہنا سی میں انہوں بخشنا. اور اگر وہ 5 سے 1 تک آ جاتا، لوط تک، تو کیا خدا ان شہروں کو بخش سکتا تھا؟ آمین. کام کی طرف رکیا شفاعت کرنے والے کی طرف. ابراہیم پھر نہیں بولا اور خدا وہاں سے چلا گیا. اگر وہ بات کو جاری رکھتا، شفاعت کرتا رہتا، تو وہ شہر بچ سکتا تھا. لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے. آمین. خدا اپنے وعدوں میں سچا. ابراہیم مانگتا رہا، اسے ملتا رہا، وہ رک گیا اور اسے ملنا بھی بند ہو گیا. اور اس کا جو یونانی میں اصل جو مطلب ہے اس آیت کا کہ مانگتے رہو تو تم کو ملتا رہے گا. مانگو تو تم کو ملے گا. مانگتے رہو یعنی رکو نہ تو تمہیں ملتا رہے گا. اگر رک جاؤ گے تو پھر آپ کی درخواستیں پوری نہیں ہوں گی، آپ کو ملنا بھی بند ہو جائے. اگر مانگنا بند کر دو گے تو ملنا بھی بند ہو جائے. اس لیے خداوند کہتے ہیں مانگتے رہو تاکہ تمہیں ملتا رہے. ابراہیم جب تک مانگتا رہا ہے اسے ملتا رہا ہے. خدا اس کی بات کو مانتا رہا ہے. خدا اس کی جو درخواست ہے اسے قبول کر رہا ہے. لیکن کمی کس کی طرف سے ہوئی؟ مانگنے والے کی طرف سے. دینے والے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. آمین. تو ہمیں بھی خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والے بن جائیں. ہم دوسروں کے لیے ان کی معافی اور ان کی بحالی اور ان کی نجات کے لیے دعا کرتے رہیں. اور کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک مثال دی ہے. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 18 باب پہلی آیت میں کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. دعا کو روکو گے، ہمت ہارو گے تو پھر تمہارے پلان جو ہیں، منصوبے جو ہیں وہ وہی کے وہی رہ جائیں. لیکن اگر ہمت اور جرأت سے مانگتے رہو گے تو خدا ضرور تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا. جو مانگو گے وہ پاؤ گے. اور خداوند آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اپنے آسمان کو کھولے رکھے گا.
آمین. اس لیے خدا سے مانگے. زبور 2 میں کیا لکھا ہے؟ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے دوں. خدا تیار ہے، لیکن کمی ہم میں ہے کہ ہم چند دن جوش اور جذبے کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں اور پھر ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، جس سبب سے ہمارے بڑے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں شفاعت کرنے والے بننا ہے اور اس کام میں ہمت نہیں ہارنی بلکہ اسے جاری رکھنا ہے، اور خدا بھی اپنی برکتیں ہم پر جاری رکھے گا اور ہمیں ہر طرح سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. آمین. تو آئیں خدا کے حضور میں آج اس سے مانگیں کہ خداوند مجھے شفاعت کرنے والا بنا دے، میں دوسروں کے لیے دعا کرنے والا بن جاؤں، میں دوسروں کے لیے رکھنے میں کھڑا ہونے والا بن جاؤں، میں تیری قربت میں، تیری نزدیکی میں رہوں، اور میں تجھ سے کبھی بھی لوگوں کی بخشش یعنی رہائی اور نجات کے لیے دعا کو نہ رکھوں بلکہ اسے جاری رکھوں. ہیلیلویا. آئیں عزیزو خدا کے حضور میں ہم سب دعا کرنا شروع کریں اور خدا سے کہیں، اے خدا مجھے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے خدا میں اس علاقے کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، مسیحی قوم کے لیے شفاعت کرنے والا بن جاؤں. اس علاقے میں جو لوگ اب تک تجھ سے دور ہیں، اب تک گناہ میں ہیں، اے خدا وہ ہماری دعاؤں کے سبب سے نجات پائیں، بدل جائیں. ہمیں قوت دے کہ ہم اس کام میں ہمت نہ ہاریں بلکہ ہم جرأت کے ساتھ اور زیادہ تیری حضوری اور زیادہ تیری نزدیکی میں شفاعت کرتے جائیں اور لوگ نجات پاتے جائیں. اے خدا ہماری مدد فرما. ہیلیلویا. 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 خدا ان کی شکر گزاری کریں. خدا